رمضان کا دردناک واقعہ۔ ایک بچے کی کہانی۔ علی صرف 8 سال کا تھا، لیکن حالات نے اسے عمر سے پہلے بڑا بنا دیا تھا۔ پچھلے سال اس کے ابو ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے تھے اور اب وہ اپنی امی اور چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی، گھر کا خرچ مشکل سے چلتا تھا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی علی کی امی نے اسے سمجھایا، بیٹا اللہ ہم پر مہربان ہے، ہم روزہ رکھیں گے اور صبر کریں گے۔ علی نے پہلی بار روزہ رکھنے کی ٹھانی۔ صبح سحری میں امی نے بچا ہوا تھوڑا سا دودھ اور ایک سوکھی روٹی دی، بس یہی سحری۔ علی نے معصومیت سے پوچھا تو امی نے مسکرا کر کہا، بیٹا جو پاس میں ہے اسی میں برکت مانگو۔ دن بھر علی نے صبر کیا، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ کمزوری سے پیروں میں طاقت نہیں بچی تھی، مگر اسے افطار کا بے صبری سے انتظار تھا، کیونکہ اس کی امی نے کہا تھا کہ پڑوس کی مسجد میں غریبوں کے لیے افطار رکھا گیا ہے۔ علی اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کی اور چل دیا، مگر جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کھانے کے سارے پیکٹ پہلے ہی بٹ چکے تھے۔ بیٹا اب کچھ نہیں بچا، مسجد کے ایک چاچا نے مایوس ہو کر کہا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر لوٹ آیا۔ گھر میں امی بیٹھی نماز پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا، بیٹا کیا کھا کر آئے؟ علی نے جبراً مسکراتے ہوئے کہا، بہت اچھا کھانا تھا امی، میں نے اور عائشہ نے مل کر کھایا۔ مگر جیسے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ وہ بھوکا تھا، لیکن امی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات کو جب امی کو سچائی پتہ چلی تو وہ رونے لگی۔ انہوں نے علی کو گلے سے لگا لیا اور خود بھی بھوکی ہی سو گئی۔ رمضان صبر کا مہینہ تھا، مگر اس رات علی کو بھوک سے زیادہ اس بات کا درد ہوا کہ شاید ان کی غریبی کی پریچا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ علی کروٹیں بدلتا رہا، پیٹھ میں درد ہو رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ اس کی امی اور بہن بھی بھوکے سو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اٹھا اور پانی پینے کے لیے گھڑے کے پاس گیا۔ گھڑا خالی تھا۔ علی نے امی کی اور دیکھا، جو شاید روتے روتے ہی سو گئی تھی۔ پھر عائشہ کی اور دیکھا، جو بھوک سے کروٹ بدل رہی تھی۔ علی سے یہ سب دیکھا نہیں گیا۔ وہ ہمت کر کے باہر نکلا اور گلی میں دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ رمضان کی وجہ سے رات میں بھی کچھ لوگ جاگ رہے تھے۔ مسجد سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ تبھی علی کی نظر ایک ہوٹل کے پاس پڑے پھینکے ہوئے بریڈ کے ٹکڑوں پر پڑی۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا، پھر شرم اور بھوک کے بیچ کی جنگ میں ہارتے ہوئے آگے بڑھا۔ مگر جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ علی گھبرا کر پیچھے مڑا۔ سامنے سفید داڑھی والے ایک بزرگ کھڑے تھے۔ انہوں نے نرم آواز میں پوچھا، بیٹا بھوک لگی ہے؟ علی نے جلدی سے سر جھکا لیا اور آنسو روکنے کی کوشش کی، مگر اس بزرگ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، آؤ میرے ساتھ۔ علی نے سر اٹھایا۔ بزرگ کی آنکھوں میں سکون اور ممتا تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ مسجد کے اندر لے گئے، جہاں ایک بڑا کھانا رکھا تھا۔ یہ کھانا ان لوگوں کے لیے ہے جو بھوکے رہ جاتے ہیں، تم نے کیوں نہیں بتایا بیٹا؟ بزرگ کی بات سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے۔ علی نے جھٹ سے کہا، مجھے نہیں، میری امی اور عائشہ کو زیادہ بھوک لگی ہے، میں ان کے لیے کھانا لے جا سکتا ہوں۔ بزرگ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ انہوں نے علی کو کھانے سے بھرا ایک پیکٹ دیا اور کہا، اللہ تمہیں بڑا انسان بنائے گا بیٹا، تم نے پہلے اپنے گھر والوں کا سوچا، یہی اصلی روزے کی سیکھ ہے۔
علی دوڑتا ہوا گھر پہنچا۔ جب اس نے کھانا امی کے سامنے رکھا تو امی کی آنکھیں بھر آئی۔ بیٹا، تو ہی میری سب سے بڑی دولت ہے، کہہ کر انہوں نے علی کو گلے سے لگا لیا۔ اس رات پہلی بار علی، امی اور عائشہ نے بھرپیٹ کھانا کھایا اور چین کی نیند سوئے۔ رمضان نے علی کو بھوک کا مطلب سکھایا، مگر اس سے بھی زیادہ یہ سکھایا کہ اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، بس صبر اور یقین رکھنا ضروری ہے۔